الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق اللہ العظیم 27 پارے آج الحمدللہ مکمل ہو گئے. سورہ قاف سے آج خلاصہ بیان ہوگا سورہ حدید تک. یہ 27ویں پارے کی آخری سورت سورہ حدید ہے. سورہ قاف میں اس بات مجازات ہے. قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائیں گے، نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا اچھا بدلہ ملے گا اور بدعمالوں کو ان کی بدعمالی کا برا بدلہ اور سزا ان کو دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورت میں قرآن کریم کا ذکر کیا ہے اور اس کی قسم کھا کر فرمایا قاف والقرآن المجید. اس قرآن کی قسم جو بڑی شان والا ہے. یہ قرآن میں غور کرتے اور قرآن میں شک نہ کرتے تو رسالت میں بھی شک نہیں کرتے، اور انکار رسالت کی وجہ سے یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ وہ تعجب کرتے جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے آیا. فقال الکافرون هذا شیء عجیب، انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو دوبارہ زندہ ہونا یہ بعید از قیاس ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، اتنا خوبصورت جواب دیا ہے اس کا. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زمین ان لوگوں میں سے جو قبروں میں پڑے ہوئے، ان میں سے زمین جو چیزیں کم کرتی ہے، یعنی زمین ان کے گوشت پوست کو ہڈیوں کو کھا لیتی ہے، یہ مٹی ہو جاتے ہیں، تو زمین ان میں سے جو چیزیں کم کرتی ہیں ہم ان چیزوں کا بھی علم رکھتے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا جسم جو خاک میں مل گیا ہے، خاک کے ان ذروں میں ان کا جسم کہاں ہے. ہم سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں یہ سب کچھ محفوظ ہے. ایک تو اللہ کے علم میں ہے یہ، اور پھر یاد رکھو اللہ کے پاس ایک کتاب ایسی ہے جس میں پورا ڈیٹا موجود ہے. ہر انسان کا، اس کے بدن کا جو خاک میں مل چکے اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے، یہ سارا ڈیٹا اس کتاب میں موجود ہے. کتنا بڑا نظام ہے اللہ کا. تو اللہ فرماتے میرے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ زندہ پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ یہ بھی جھٹلانے والے تھے اور ان کا انجام اچھا نہیں ہوا، لہذا تم ایسی باتیں مت کرو. اگلے رکوع کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا قیامت کا اس بات، اس کی تو تیاری چل رہی ہے
یہ نظام چل رہا ہے، روزانہ کتنے لوگ دنیا میں آتے ہیں، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، یہ سب جا رہے ہیں قبروں کی طرف، یہ سب خاک میں مل رہے ہیں، یہ سب اس قیامت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ کا علم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ کتنے انسان دنیا میں، اور ان کے دلوں میں جو وسوسہ خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی شہرت سے ہم زیادہ قریب ہیں۔ پھر فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، یہ دو فرشتے ہیں جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ انسان کے اعمال ضبط کرتے ہیں۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان جو بھی بات کہتا ہے تو ایک فرشتہ ہے جو ہوشیار محافظ کی طرح چوکنا بیٹھا ہوا ہے، وہ لفظ، اس کا جو بھی لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ اسے درج کر لیتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ فرماتے موت کی بے ہوشی تو ضرور آ کر رہے گی، اور یہ وہ چیز ہے جس سے تو گریز کرتا ہے۔ پھر قیامت کا ذکر ہے، اور پھر قیامت کے دن وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ایک ہانکنے والا فرشتہ ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ اللہ اکبر، لقد كنت في غفلة من هذا، تو اس دن سے غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ فكشفنا عنك غطاءك، پس آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا۔ فبصرك اليوم حدید، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ وقال قرینہ، فرشتہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے میرے پاس تیار ہے، یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سارا اس کے اندر موجود ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ اگر نیک اعمال کر کے نہیں گیا ہوگا، اللہ فرمائیں گے ان دونوں فرشتوں سے القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر کافر سرکش کو جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے، اس میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے اگر تم اس جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ کیا ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اللہ فرماتے ہیں متقین کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، فاصلہ نہیں ہوگا۔ ھذا ما توعدون، یہ وعدہ کیا جاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، کس کے لیے؟ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر رجوع کرنے والے کے لیے، حفاظت کرنے والے کے لیے، جو اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔